السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی کی کمال حکمت۔ دوستو، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی۔ انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیبی خاندان کو بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں۔ مکہ میں چاہے سارے خاندان خدا نخواستہ اجڑ جائیں، مگر شعیبی کا خاندان قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، یہ ان کا ایمان تھا۔ مولانا کو عجیب ترکیب سوجی، واقعی ان بزرگوں کو داد دینی چاہیے کہ کہاں ذہن جا پہنچا۔ مولانا نے ایک حمیل شریف اور ایک تلوار لی، یہ دونوں لی اور امام مہدی کے نام ایک خط لکھا کہ فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا، تو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمیل تو آپ کی ذات کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے اجر مل جائے جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا۔ یہ خط لکھ کر تلوار اور حمیل شعیبی کے سپرد کی، جو ان کے زمانہ میں شعیبی تھا، اور کہا کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور تک یہ امانت ہے، تم جب انتقال کرو تو جو تمہارا قائم مقام ہو اسے وصیت کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جب اس کا انتقال ہو تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ رفیع الدین کی یہ تلوار اور حمیل شریف خاندان میں چلتی رہے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، تو اس زمانے میں جو شعیبی ہو وہ میری طرف سے امام مہدی کو یہ دونوں ہدیے پیش کر دے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود کی حکمت اور اس کا انعام۔ دوستو، تاریخ میں یہ واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں گے تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اس وقت رنگ لائی جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے انگنت اور پیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کی حکیمانہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے خلاف اور ملک کو ان کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جن افراد نے اپنا تن من دھن لٹایا، ان میں شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کی شخصیت بھی سرِ فہرست تھی۔
1915 میں آپ حجاز تشریف لے گئے۔ بدقسمتی سے شریف حسین نے انگریز کے بھڑکانے پر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ گورنمنٹ برٹش کے ایمان پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی سے خلافت عثمانیہ کے خلاف نیز ترکوں کی تکفیر اور شریفی حکومت کی بغاوت کے حق میں مراتبہ استفتاء پر دستخط طلب کیے گئے، جس سے آپ نے خلاف شرع ہونے کی بنا پر انکار کر دیا۔ نتیجتاً آپ کو انتہائی ضعف اور پیرانہ سالی کی حالت میں آپ کے رفقا کے ساتھ جزیرہ نما مالٹا جیل میں قید کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ محرم 1335 ہجری کی آخر تاریخوں میں شیخ الاسلام مکہ معظمہ عبداللہ سراج کی طرف سے نقیب علماء مکہ عصر کے بعد آیا اور کہا کہ مجھ کو شیخ الاسلام نے بھیجا ہے اور شیخ الہند سے اس محضر کی تصدیق طلب کی ہے، مولانا کہ اس پر دستخط کرا دوں۔ اس کو دیکھا گیا تو عنوان یہ تھا کہ من علماء مکہ المکرمہ المدرسین بالحرم الشریف المکی، کہ مکہ مکرمہ کے علماء کی جانب سے جو مکہ کے حرم شریف میں درس دیتے ہیں، اور اس میں تمام ترکوں کی تکفیر اس بنا پر کی گئی کی تھی کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید خان مرحوم کو معزول کیا ہے۔ شریف حسین کی بغاوت کو حق بجانب اور مستحسن قرار دیا گیا تھا اور ترکوں کی خلافت کا انکار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ یہ محضر ان علماء مکہ مکرمہ کی طرف سے ہے جو کہ حرم مکی میں پڑھاتے ہیں، اور میں ہندوستان کا باشندہ ہوں اور حرم مکی میں مدرس بھی نہیں ہوں، اس لیے مجھ کو کسی طرح اس پر دستخط کرنا درست نہیں ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ حاضرین میں سے بعض احباب نے کہا کہ اس کا نتیجہ خطرناک ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ پھر کیا کیا جائے؟ نہ عنوان اجازت دیتا ہے نہ معنون میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سراسر خلاف شریعت ہیں۔ اس کے بعد سنا گیا کہ شیخ الاسلام عبداللہ سراج بہت برہم ہوئے، خطرہ تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا اور کچھ جواب دے گا۔ 2-4 دن کے بعد شریف حسین خود جدہ گیا اور وہاں سے حکم بھیجا کہ فوراً مولانا محمود حسن اور ان کے رفقا اور سید ہاشم اور حکیم نصرت حسین کو گرفتار کر کے بھیجو۔ تقریباً 3.5 سال قید کاٹنے کے بعد آپ کو رہائی نصیب ہوئی اور آپ دیوبند واپس تشریف لائے اور پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ سوئے اتفاق کے جلد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی علماء دیوبند کی قربانی۔ اہل روم کی حکمت۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صناع اور کاریگر ہیں، اچھے صناع یعنی بنانے والے، اور اچھے ہی کاریگر ہیں۔ چینیوں نے کہا کہ ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں اپنی صفائی دکھلاؤ۔ اس وقت دونوں صناعیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ بادشاہ نے اپنا مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا گیا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھلاؤ، اور رومیوں سے کہا گیا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی صناعی کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلستر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے،
اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگا رنگ بیل بوٹیوں سے گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلستر کر کے ایک بھی پھول پتا نہ بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلستر کو صقل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینے کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور صناعی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار بیچ میں سے ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے جسے رومیوں نے صقل کر کے آئینہ بنایا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخرکار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی صناعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا رومی نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے کہ اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی صناعی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدے سے مانج کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگے۔ یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے، تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے قلب صافی پر بے استادہ کتاب اور براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔ حکیم سقراط کی حکمت و فراست۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا اور گویا ایک درجہ میں طب کا موجد سمجھا جاتا تھا، اور رات دن پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتا تھا۔ سارا دن گھومتے گھماتے ایک دن ایک دکان پر بیٹھا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، پیر تو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دکان کے تختے پر بیٹھا ہے اور نیند آ گئی۔ بادشاہ وقت کی سواری نکل رہی تھی، نقیب چوبند ہٹو بچو کہتے جا رہے تھے اور اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آ گئی تو بادشاہ کو ناگوار گزرا کہ پبلک کا ایک آدمی اور پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، نہ بادشاہ کی تعظیم ہے نہ عظمت ہے، بڑا بے ادب گستاخ ہے۔ بادشاہ کو اتنا جذبہ آیا کہ سواری سے اتر کر اس کو ایک ٹھوکر مار دی۔ اب سقراط کی آنکھ کھلی اور آنکھ مل کے دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جانتا بھی ہے تو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور اب تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ٹھوکر ماری ہے اور وہی ٹھوکر مار کر چلتے ہیں۔ بادشاہ کو اور زیادہ ناگوار گزرا۔ اس سے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میرے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں، اتنی فوجیں ہیں، اتنے سپاہی ہیں، اتنے قلعے ہیں، اتنے شہر ہیں۔ سقراط نے بڑی متانت سے کہا کہ بندہ خدا، تو نے اپنی بڑھائی کے لیے فوجوں کو، ہتھیاروں کو، خزانوں کو، روپے کو، پیسے کو پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی تیرے اندر کی تو نہیں ہے۔
سب بہر ہی بہر کی چیزیں ہیں۔ تیرے اندر کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو دعویٰ کرے کہ تو با کمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسے نے تجھے چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گیا۔ اب تیری عزت ختم ہو جائے گی۔ تاج و تخت اتفاق سے پاس نہ ہو تو بس ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ فوجیں اگر کہیں رہ جائیں اور تو شکار میں آگے بڑھ جائے تو ذلیل ہو جائے گا، اس لیے کہ فوج تو ہے ہی نہیں۔ یہ کیا عزت ہوئی کہ اندر کچھ نہیں اور بیرونی چیزوں پر مدار کار رکھے ہوئے ہے۔ تیرے اندر کی کیا چیز ہے؟ نہ فوجیں تیرے اندر کی ہیں، نہ تاج و تخت تیرے اندر کا ہے۔ تو اگر اپنا کمال بتلاتا ہے اور بڑائی بتلاتا ہے تو اندر کا کمال پیش کر، اگر تیرے اندر واقعی کوئی کمال ہے۔ اب وہ بیچارہ بادشاہ بھی حیران ہوا کہ واقعی بات سچی ہے، جواب دے نہ سکا۔ حکیم سقراط نے کہا کہ اگر تجھے کمال دکھلانا ہے تو ایک لنگی باندھ اور کپڑے اتار، اور میں بھی لنگی باندھتا ہوں اور کپڑے اتار کر اس دریا میں کودتے ہیں اور وہاں اپنے اپنے کمالات دکھلائیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ تو با کمال ہے یا میں با کمال ہوں۔ تو گویا سقراط نے بتلایا کہ حقیقت میں کمال جس پر آدمی فخر کرے وہ اندرونی کمال ہے۔ اندر تو کمال نہ ہو اور بہر کی چیزوں پر فخر کرے جو کہ ہمیشہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ وہ جدا ہو گئیں تو بے کمال ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ کیا کمال ہے! اللہ اکبر! بہت ہی زبردست بات۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی کی عالمگیر سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے زمانہ میں علماء اس قدر قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں۔ چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کرواؤں اور سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران کیا جواب دے۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب نادار۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا جائے پناہ، یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب دوسرے صاحب چپ ہو گئے، کیا جواب دیں؟
عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ریاست کے والی ہو اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا، غرض سارے فیل ہو گئے۔ اور عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو علماء کی تلاش شروع ہوئی۔ اب علماء نے ناز شروع کیے، کسی نے کہا ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے، انہوں نے کہا حضور ہم 1000 روپیہ تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی علماء نہ ملے، تمام ملک کے اندر اہل علم حضرات کی تلاش شروع ہوئی، جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا ایک اپنا ہی فن اور ایک اپنا ہی ڈھنگ ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ بات وہی اثر کرتی ہے جو کسی کو خیر خواہی کے لیے صحیح طریقے کے ساتھ کی جائے۔ اگر آپ کسی کو کوئی نصیحت یا کوئی بھی بات کرتے ہیں، بات تو خیر خواہی کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے کہنے کا ڈھنگ اور طریقہ ٹھیک نہیں، تو وہ بات کسی پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ وہ سننے والا شخص اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا اور آپ کا دشمن بن جائے گا۔ قربان جاؤں سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی پر، جنہوں نے انوکھا طریقہ ہی اپنایا۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں۔ تیر علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی ہفتے میں ایک دن جنگل میں سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو بڑے بڑے لوگ یہ حسرت کرتے تھے کہ ہمیں بھی سید صاحب کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے۔ حضرت میاں جی فرماتے ہیں کہ ایک روز موقع مل ہی گیا اور میں سید صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ سید صاحب گھوڑے پر تشریف فرما تھے، خانم بازار دہلی سے گزرے، وہاں سے آگے ایک گلی سے گزرے، اس گلی میں ایک رنڈی کا مکان تھا، وہ نہایت حسین اور پڑھی لکھی تھی، اور اس گلی میں سے معمولی آدمی کا گزرنا ناممکن تھا۔ گلی میں اس کا بڑا سا بنگلہ تھا، بڑے بڑے شہزادے اور امیر زادے اس کے بنگلے پر جاتے تھے۔ جب سید احمد شہید اس کے بنگلے سے گزرے تو وہ حسن اتفاق سے اپنے دروازے پر کھڑی تھی، زرق برق لباس میں ملبوس تھی۔ سید صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھائی، پھر کیا تھا، وہ چیخ پڑی اور سید صاحب کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑی، اور پیچھے یہ آواز بھی لگا رہی تھی، اے شہسوار، خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لو۔ آپ نے گھوڑا روک لیا اور وہ بے تحاشا گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں کو لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سید صاحب بار بار فرماتے تھے کہ بی بی سن تو صحیح، بات تو بتلاؤ، تو کون ہے اور کیوں روتی ہے؟ گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دے اور اپنا مطلب بتا۔ وہ برابر روتی رہی اور گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی۔ جب اسے رونے سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں چاہتی۔ سید صاحب نے فرمایا اس وقت تمہارے مکان میں بندے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ سید صاحب نے فرمایا توبہ کے بعد نکاح کرے گی؟ اس نے اقرار کر لیا اور کہا کہ جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گی۔ اس وقت اس رنڈی کے گھر میں کل 10 آدمی تھے۔
فرمایا سب کو بلاؤ۔ 9 تو آ گئے۔ جس شان سے رونے کے ساتھ وہ رنڈی آئی تھی اس شان سے یہ لوگ بھی آ گئے اور رو رو کر سب توبہ تائب ہو گئے۔ سید صاحب نے فرمایا آپ سارے اکبری مسجد میں چلیں، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سید صاحب پہنچ گئے اور 9 بندوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ سید صاحب نے مسکرا کر پوچھا بی بی اب کہاں جاؤ گی؟ بڑا پیارا جواب دیا کہ خاوند کے ساتھ ان کے گھر میں جاؤں گی۔ کسی نے کہا اپنے بنگلے پر نہیں جائے گی؟ کہا اس بنگلے پر لعنت بھیجتی ہوں، گناہ کے کاروبار سے اس کو بنایا تھا، اب اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بالا کوٹ کے جہاد میں بھی گئی تھی۔ اکبری مسجد میں جو 9 بندے سید صاحب سے بیعت ہوئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے، اور وہ خود مجاہدین کے گھوڑوں کی خدمت کرتی تھی، ان کے لیے چارہ وغیرہ بناتی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ ایک مجاہد نے عذرائے تعجب پوچھا کہ بی بی اس وقت آپ خوش تھی کہ جب تمہاری خدمت کے لیے شہزادے موجود ہوتے تھے، یا اب اس حالت میں خوش ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں؟ وہ مسکرائی اور فرمایا سامنے جو پہاڑی کھڑی ہے، خدا کی قسم اب میرے پاس ایمان و یقین الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر سامنے پہاڑی پر اپنا ایمان و یقین رکھ دوں تو انشاءاللہ یہ پہاڑی بھی نیچے دب جائے گی اور میرے ایمان و یقین کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ فرمایا الحمدللہ اب سکون ہی سکون ہے، پہلے تو میں مصیبت میں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے اسلام اور ایمان پر چلنے کی لذت۔ جب انسان اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کر لیتا ہے تو پھر اسے گناہوں کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ ان راستوں سے نفرت کرتا ہے، ان جگہوں سے نفرت کرتا ہے جہاں وہ گناہ کیا کرتا تھا، اور ان دوستوں سے نفرت کرتا ہے جن کے ساتھ وہ مل کر گناہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی سچی توبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسی توبہ نصوحہ جو بعد میں کبھی ٹوٹے نہ۔ اور آگے سنتے ہیں۔ دوستو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا مظفر نگر میں ایک تھانے دار معتقد تھا۔ ایک دن اس نے حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی کی دعوت کی۔ مولانا نے دیکھا کہ تھانے دار کی کمائی مشتبہ اور مشکوک ہے، اس وجہ سے اس کی دعوت کو نامنظور فرما دیا۔ تھانے دار نے دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت نے فرمایا میں معذور ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوں تو علاج کرا دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کوئی اور عذر ہے۔ اس نے کہا اگر جانے میں تکلیف ہو تو سواری کا انتظام کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مجبوری نہیں بلکہ دوسرا عذر ہے۔ اس نے پھر درخواست کی کہ کھانا آپ کے یہاں بھیج دوں۔ آپ نے انکار فرمایا۔ اس نے عرض کیا میں خود حاضر ہو کر کھانا پیش کروں گا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے صاف انکار فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تھانے دار ایک دم غصہ ہو گیا اور کہا کہ آپ نہ بزرگ ہیں اور نہ نیک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوت قبول کرو اور آپ قبول نہیں کرتے۔ اس پر مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو عیوب تو نے بیان کیے ہیں ان سے زیادہ عیوب کا مرتکب اور مستحق ہوں میں۔ اس وقت تھانے دار کو ہوش آیا اور سوچا تو معلوم ہوا کہ حضرت میری دعوت میرے مال کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے رد فرما رہے ہیں۔ اس نے اسی دن سے تھانے داری چھوڑ دی۔ کچھ دنوں بعد پھر دعوت کی اور عرض کیا کہ حضرت اب میری اپنی جائیداد کی حلال کمائی ہے، آپ کی دعوت کرتا ہوں۔
مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے دعوت منظور فرما لی اور اس سے فرمایا کہ ملازمت بھی کرو لیکن دیانتداری سے کام لو، کیونکہ تھانے داری کرنا دیانتداری کے ساتھ تمام بھلائیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ محتسب کے درجے میں تھانے دار ہوتا ہے۔ فائدہ: پس معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کے لیے حکمت عملی اور نرمی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھے چند حکمت بھرے واقعات جو مختلف علماء کرام کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ